یہ عمران خان بھی جیل بیٹھا سوال کر رہا ہے، وہ کہتا میں تو اندر تھا، عدالت سے مجھے تو گھسیٹ کے لے جایا گیا۔ ان شہیدوں کی فوٹو آپ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے 1000 بار شرم آنی چاہیے تھی۔ 9 مئی کی انکوائری ہو رہی، سال ہو گیا، 9 مئی، اور مزے کی بات ہے کل دونوں فریقوں نے 9 مئی منایا، جس پہ الزام ہے انہوں نے بھی منایا اور جن کا الزام ہے انہوں نے بھی منایا۔ الزام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سرکاری عمارات جلائی اور جناح ہاؤس کور کمانڈر کا گھر جلایا ہے۔ تو آپ نے سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیں کہ کسی پولیس والے کو پوچھا گیا کہ بھائی یہ گھر کیوں جلایا؟ میں جو چوکیدار کھڑا کر کے جاؤں گھر کی حفاظت کے لیے، گھر میرا آتے لٹ جائے تو سب سے پہلے میرا فرض کس کو پوچھنا ہے؟ کیوں جی؟ گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے، 2 گارڈ ہیں، گن مین ہیں، 4 گارڈ ہیں، گن مین ہیں، کھڑے اس لیے کہ ہوئے سارا سال تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھی گھر کی حفاظت کرنی۔ گھر والا باہر جائے، گھر پیچھے سے لٹ جائے تو گارڈ کو کوئی پوچھے ہی نہ، اب مجھے پکڑ لے، آپ کو پکڑ لے، کوئی 70 سال کا بابا پکڑ لے، کوئی 75 سال کی مائی پکڑ لے کہ یہ حملہ آور تھے، اور کوئی میاں والا حملہ لاہور میں ہوا، کوئی میاں والی سے پکڑ لے، کوئی گجرات سے پکڑ لے، کوئی ملتان سے پکڑ لے، سال ہو گیا یہ تماشا قوم دیکھ رہی۔ کیوں جی؟ تماشا ہی ہے نا۔ بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم سال ہو گیا قوم کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اشتہار اخبار میں کل تھے، کروڑوں کے اشتہار، شہیدوں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ 9 مئی کے شہید تھے؟ نہیں، یہ 65 والے شہید، فوٹو ان کی ہے، میجر عزیز بٹی، 70-71 والے شہید، راشد مناز شہید، یہ تو ساری قوم کے ہیرو ہیں بھائی، ان کا تو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں۔ فوٹو ان کی چھپی، بڑا بڑے اشتہار ہیں، کروڑوں روپیہ ان اشتہاروں پہ لگ رہا ہے۔ تو 2 بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں، چلیں یہی مان لیتے ہیں، 2 بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں تو کسی بڑے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ نہیں کہ ان کی صلح کروا دیں؟ یہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے، کوئی بڑا درمیان میں پڑ جائے اور دونوں کو بٹھا کے ان دونوں کی صلح کروا دے، جس کا قصور ہے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دے۔ یہاں سال ہو گیا فیصلہ نہیں ہو سکا، 10 11 مہینے سے، بلکہ اب سال ہو گیا، 75 سال کے قیدی جیل میں ہیں، ان کا چالان پیش نہیں ہو سکا۔ جن پہ الزام لگایا گیا ہے ان کے چالان پیش نہیں ہوئے، 95% تو ججوں نے تنگ آ کے چھوڑ دیے۔ ہر تاریخ پہ وہ سرکاری وکیل کو کہتے تھے لاؤ چلان بھائی، آج لا رہے ہیں، کل لا رہے ہیں، بے گناہ۔ جب آپ کے پاس کوئی اس پہ الزام بھی نہیں ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی گئیں، وہ کس کے پاس تھی؟ CCTV فوٹیج کس کے پاس تھی؟ سرکار کے پاس ہی تھی نا۔ اب باہر CCTV کیمرے لگے ہوئے، لاکھوں روپے کا پروجیکٹ جب یہ لگے تھے، اربوں روپیہ لگا ان پہ، تو اس کی فوٹیج کے لیے کنٹرول روم بنا ہوا ہے، حکومت کے بہت سارے کارندے وہاں تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن جب ان CCTV فوٹیج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ملتی اونچی کہہ دیں، کوئی بات غلط نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ CCTV کیمرے خراب ہیں یا کیمرے چلانے والوں کی نیت خراب ہے؟ سمجھ عام آدمی کو بھی سیدھی سادھی بات سمجھ آ رہی، بھی تمہاری CCTV فوٹیج بھی غائب ہو گئی، تم نے کسی ایک چوکیدار کو نہیں پکڑا،
وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھا اسے پکڑتے، کٹہرے میں لاتے، اس کے بعد جتنے ذمہ دار افسر تھے، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی وغیرہ، ان کو پکڑتے۔ بھئی لبرٹی سے لوگ چلے اور کور کمانڈر ہاؤس تک جاتے جاتے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگتا، پیدل جاتے۔ پولیس رستے میں پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم تو جتنے جلوس نکالتے ہیں نا، ناموس رسالت کا ہو، ختم نبوت کا ہو، اقصیٰ کی حمایت میں ہو، غزہ کی حمایت میں ہو، ہم سے پہلے پولیس وہاں موجود ہوتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے پولیس وہاں یہاں بھی موجود ہوتی۔ ان کو پتہ ہوتا ہے اعلان ہے، انہوں نے نکلنا ہے، تو دونوں طرف آگے پیچھے پولیس اور بہت ساری سائڈوں پہ ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دن لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر کے گھر تک کوئی ناکہ بھی نہیں تھا، آگے پیچھے کو پولیس کی گاڑی روکنے والی بھی نہیں تھی۔ اب فیصلہ آپ کر لیں قصوروار کون ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، ایک کے پاس ڈنڈا ہے اور دوسرا بے سر و سامان ہے۔ ڈنڈے والے کی مرضی، جس کو مرضی پکڑے، جس کو مرضی مارے، جس پہ مرضی الزام لگائے، لیکن یہ ڈنڈا ہمیشہ تو نہیں رہنا، ایک دن تو فارغ ہونا آپ نے بھی۔ 3 سال نکال لیں گے، ایکسٹینشن مل گئی تو 2 سال اور لے لیں گے، بالآخر تو آپ نے فارغ ہونا ہے نا، کیوں جی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 9 مئی کی فکر ہے، کسان کی فکر، غریب مارا کس طرح جا رہا ہے اس کی کسی کو فکر۔ کوئی اشتہار نہیں چھاپ رہے، کوئی اشتہار چھپتا تو میرا دل خوش ہوتا، میں تعریف کرتا جمعے پہ بیٹھ کے۔ کوئی اشتہار چھپتا جو بیوہ عورت بجلی کا بل نہیں دے سکتی، وہ سرکار سے رابطہ کرے، سرکار اس کا بل ادا کرے گی۔ سرکار کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ جان، مال، اولاد، گھر، چادر، چار دیواری کا تقدس کس کی ذمہ داری؟ ان کی جو ہم سے 50 قسم کے ٹیکس لے رہے، ہر بل میں 20 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے، کس لیے لے رہے ہیں؟ جان کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی، گھر کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی، کاروبار کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی، آپ ٹیکس کس کے لے رہے ہیں؟ وہ کروڑوں کا اشتہار آپ کو اخبار میں نظر نہیں آئے گا۔ ویسے جتنے کو اشتہار اخباروں میں دے چکے ہیں نا، اتنے کو اگر غریب کا بل ادا کرنے کے لیے دے دیتے تو غریب سے دعائیں بھی ملتی، لوگ بھی واہ واہ کہتے۔ لیکن میرا خیال ہے شاید کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا، اس لیے کہ ان کو بل دینے نہیں پڑتے۔ 9 مئی کا اشتہار چھپ رہا ہے۔ 9 مئی والے کہتے ہیں اگر یہ یوم سیاہ ہے تو پھر جن کی وجہ سے ہوا ان کے منہوں پہ سیاہی ملو، کالک ملو کہ یہ کالے، ان کے دل چور ہیں، انہوں نے یہ واقعہ، یہ حادثہ انہوں نے کروایا، انہوں نے سہولت کاری کی۔ کوئی ایک پولیس والے کو بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ایک کو بھی۔ اب کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا شہر میں تو ایس ایس پی کو تو چھٹی ہو ہی جاتی۔ میں صرف آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، کوئی ڈی آئی جی فارغ ہوا؟ آپ میں سے اگر کسی نے سنا ہو تو میری اصلاح فرما دیں کہ کوئی افسر، پولیس افسر فارغ ہوا؟ اب جا کے دکھائیں نا کوئی سیاسی جماعت والے لبرٹی چوک، پولیس پہلے موجود ہے ڈنڈے مارنے کے لیے، اس دن کہاں گئی تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ عمران خان بھی جیل بیٹھا سوال کر رہا ہے، وہ کہتا میں تو اندر تھا، عدالت سے مجھے تو گھسیٹ کے لے جایا گیا، میں تو اندر تھا، مجھے یہ جواب دیا جائے کہ پولیس اس دن کہاں تھی، فورسز کہاں تھیں؟ سیکورٹی فورسز ملٹری کے ایریے میں جانے کے لیے کئی بارڈر کراس کرنے پڑتے ہیں، شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، رستے میں بیریئر لگے ہوئے، جگہ جگہ بیریئر لگے ہوئے۔ اس دن سب بیریئر شیریئر بھی کوئی نہیں تھا، جاؤ بھائی 40-50 آدمی جاؤ، جو جی چاہتا جا کے کرو۔ سہولت کار بھی موجود تھے،
جنہوں نے کیمیکل چھڑک کے آگ لگائی وہ بھی موجود تھے، قوم کو نظر آ رہے ہیں، اور یوم سیاہ منانے والوں کو نظر کہ جو ذمہ دار ہیں وہ خدا کا خوف کریں اور اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لیں، قوم تقسیم نہ کریں۔ افواج پاکستان ہم سب کی ہیں، وہ شہید جن کی آپ نے فوٹو لگائیں وہ ہم سب کے ہیں، ان شہیدوں کی فوٹو آپ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے 1000 بار شرم آنی چاہیے تھی، کیوں جی؟ وہ ساری قوم کے ہیرو ہیں، وہ پوری قوم کے شہید ہیں، انہوں نے ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں، سیاست کے لیے نہیں، کسی پارٹی کے لیے جانیں نہیں دی، اپنے وطن عزیز کے حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ تو پیغام آج کا میرا یہ تھا کہ خدا رسول کا واسطہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کے طے کر لیں کون کتنا قصوروار ہے، اور جو قصوروار ہے وہ معافی مانگے، معافی اس کی بنتی ہے جو قصوروار ہے۔ وہ کہتا ہے تم معافی مانگو، وہ کہتا ہے تم معافی مانگو، تو سال تو ہمیں ہو گیا دیکھتے ہوئے، کچھ لوگ غریب اس میں مارے جا رہے ہیں اور قوم ساری سفر کر رہی، قوم تقسیم ہو رہی۔